خلائی مخلوق نے امریکہ کو کیسے ایٹمی جنگ سے روکا تھا؟ آج سے چند دہائیاں قبل سرد جنگ کے زمانے میں دنیا پر راج کرنے والی دو سپر پاورز یعنی امریکہ اور روس کے مابین کئی مواقع پر تناؤ میں اس قدر اضافہ ہوا کہ دونوں میں براہ راست ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اگر دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے تو تیسری عالمی جنگ چھڑ جاتی، کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک ان دو سپر پاورز کے اتحادیوں میں تقسیم تھے، اور اگر یہ جنگ چھڑ جاتی تو اس بات کا قومی امکان تھا کہ یہ روایتی جنگ کے بجائے ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو جاتی، جس کے نتائج پہلی اور دوسری عالمی جنگوں سے یکسر مختلف ہوتے، یعنی اس سے دنیا کی تباہی یقینی تھی۔ تاہم سفارتکاری کے ہتھیار نے سپر پاورز کے مابین براہ راست ٹکراؤ کو روکے رکھا، جس سے انسانیت ایک بڑی تباہی سے بچ گئی۔ سرد جنگ سے متعلق بیشتر عالمی ماہرین کا یہ موقف ہے، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ کولڈ وار کے دوران ڈپلومیسی نے دنیا کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ تاہم چاند پر قدم رکھنے والے امریکہ کے ایک نامور خلاباز کو اس موقف سے اختلاف تھا۔ ان کے پاس تیسری عالمی جنگ کے ٹل جانے سے متعلق کچھ انوکھی معلومات تھی۔ اس اسٹروناٹ کا ماننا تھا کہ امریکہ اور روس کے مابین ایٹمی جنگ کو رکوانے کا سہرا خلائی مخلوق کے سر جاتا ہے، یعنی اگر خلائی مخلوق یا الائنس مداخلت نہ کرتے تو شاید ہم سب مارے جا چکے تھے۔ ہے نا حیرت انگیز انکشاف؟ اس مشہور خلاباز کا نام تھا ڈاکٹر ایڈگر مچل۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ آخر سائنس کی دنیا میں ایک معتبر اور کریڈیبل نام نے یہ حیران کن دعویٰ کیوں کیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، ایڈگر مچل 17 ستمبر 1930 کو امریکی ریاست ٹیکساس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے انوکھے دعووں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری ہوگا کہ آپ کو ان کی تعلیمی اور پروفیشنل زندگی سے متعلق بتایا جائے۔ دوستو، ایڈگر مچل ایک انتہائی تعلیم یافتہ اور تجربہ خلاباز تھا۔ 1952 میں انڈسٹریل مینجمنٹ میں BS کرنے کے بعد اس نے امریکی نیوی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ 1961 میں اسے US نیوی پوسٹ گریجویٹ اسکول سے طیارہ سازی کی سائنس یعنی ایروناٹکس میں BS کی ڈگری ملی تھی، جبکہ اس کے 3 برس بعد یعنی 1964 میں مچل نے ایروناٹکس اور خلائی سفر کی سائنسی یعنی ایسٹروناٹکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی تھی۔ 1966 میں اس نے خلائی پروگرام میں شمولیت اختیار کر لی۔ اپریل 1966 میں اسے امریکی خلائی ادارے ناسا کے خلابازوں کے 5ویں گروپ، جسے گروپ 5 کہا جاتا تھا، اس میں شامل کر لیا گیا۔ ناسا کے گروپ 5 میں کل 19 لوگ تھے جنہیں خلابازی کی تربیت دی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ امریکہ کے چاند کے لیے بنائے گئے مشن اپولو 9، اپولو 10 کے لیے مختلف حیثیت سے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ 1970 میں جب اپولو 13 مشن چاند کی جانب روانہ تھا تو اس کا آکسیجن ٹینک دھماکہ کر گیا، جس سے خلائی طیارے میں موجود 3 خلابازوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ان حالات میں ڈاکٹر مچل نے ہاسٹن کے اسپیس سینٹر میں کام کر کے خلائی مشن اور اس کے عملے کی محفوظ واپسی کے لیے کوششیں کی تھی۔ 1970 میں اس کے کام کے صلے میں اسے پریزیڈنشل میڈل آف فریڈم سے نوازا گیا۔ وہ 1971 میں چاند پر اترنے والے اپولو 14 مشن کا حصہ تھا۔ تاریخ میں اسے چاند پر قدم رکھنے والے چھٹے انسان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا پر دستیاب معلومات کے مطابق مچل اور ان کے ساتھیوں نے چاند کی سطح پر 33 گھنٹے گزارنے کے ساتھ ساتھ طویل ترین فاصلہ بھی طے کیا تھا۔ انہوں نے تحقیق کے لیے چاند سے 42.6 کلوگرام چٹانی مواد اور مٹی اکٹھی کی تھی۔ 1972 میں وہ ناسا اور امریکی نیوی سے ریٹائرڈ ہو گیا تھا۔ چلیے اب ان کے خلائی مخلوق کے دعوے کی تفصیل کو پرکھتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ایڈگر مچل نے 2015 میں مشہور برطانوی ادارے میرر آن لائن کو ایک انٹرویو کے دوران انکشاف کیا تھا کہ کولڈ وار کے دوران خلائی مخلوق کے طیاروں نے زمین پر اتر کر امریکیوں کو ایٹمی جنگ کرنے سے روکا تھا۔ ڈاکٹر مچل کے مطابق خلائی مخلوق کے طیارے، جنہیں UFOs بھی کہا جاتا ہے، امریکہ میں اس مقام پر اترتے تھے جہاں ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کیے جاتے تھے۔ انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ یہ خلائی مخلوق امن پسند تھی جو زمین پر تباہی کو روکنا چاہتی تھی۔ امریکی خلاباز کے مطابق ان کی ان معلومات کا ذریعہ اس وقت فرائض سر انجام دینے والے متعلقہ حکام تھے، جنہوں نے گفتگو کے دوران انہیں بتایا تھا کہ خلائی مخلوق امریکیوں کو ایٹمی جنگ سے دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ زمین پر قیام امن کے لیے مدد کی جا سکے۔ ڈاکٹر ایڈگر مچل کے مطابق خلائی مخلوق نے امریکی جنگی ہتھیاروں کا تخمینہ لگانے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ان کی جانب سے امریکہ کے میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ مچل کے مطابق انہوں نے میزائلوں کی تنصیب کے مقام پر فرائض انجام دینے والے کئی ایئر فورس افسران سے بات کی تھی۔ ان افسران نے ڈاکٹر مچل کو بتایا تھا کہ سرد جنگ کے دوران تناؤ کی انہوں نے اپنے سروں کے اوپر
خلائی مخلوق کے طیارے یا UFOs دیکھے تھے۔ جب وہ میزائل ٹیسٹ کرتے تھے تو خلائی مخلوق کے طیارے انہیں گرا دیتے تھے۔ دوستو، خلائی مخلوق سے متعلق انکشافات کرنے والے ڈاکٹر مچل 4 فروری 2016 کو امریکی ریاست فلوریڈا میں انتقال کر گئے تھے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق ڈاکٹر مچل کو ان کی زندگی کے دوران کئی اعزازات اور ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ انہیں ملنے والے ایوارڈز کی فہرست کافی طویل ہے، ان میں سے چند ایک کی تفصیل کچھ یوں ہے: USN ڈسٹنگوش سروس میڈل، ناسا ڈسٹنگوش میڈل، سروس میڈل، ناسا ڈسٹنگوش سروس ایوارڈ، ناسا گروپ اچیومنٹ نامی 3 ایوارڈز، میڈل آف دا سٹی آف نیو یارک، جان ایف کینیڈی ایوارڈ فار اسپیس ایکسپلوریشن، آؤٹ اسٹینڈنگ ایڈونچر کلب گولڈ میڈل، ایئر مین آف دا ایوارڈ فار ایکسپلوریشن، اسپین ہال آف فیم، ایسٹروناٹ ہال آف فیم۔ اس کے علاوہ انہیں 2005 میں نوبیل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ تو یہ تھی خلائی مخلوق کی جانب سے انسانوں کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس قسم کی مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔